الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگوں اور دینی بھائیوں، یہ دین اللہ تعالیٰ نے بہت آسان کر کے ہمیں عطا فرمایا. اور پھر اس دین میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی کامیابی بھی رکھ دی. دین پر چلنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا. دنیا کے پیچھے بھاگنے والا وہ ناکام ہو سکتا ہے، لیکن دین پر چلنے والا، دین کے لیے محنتیں کرنے والا، اپنے آپ کو دیندار بنانے والا کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اللہ نے بہت خوبصورت دین ہمیں عطا فرمایا. کہ دین کی ہر چیز میں پاکیزگی، صفائی ستھرائی، بڑا پاکیزہ، بڑا صاف ستھرا یہ دین ہے. عمل کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی آسانی ہے. ورنہ جن کا دین کے ساتھ لگاؤ نہ ہو، دین کے ساتھ تعلق نہ ہو، ان کے لیے 5 وقت کی نمازیں پڑھنا بھی بڑا مشکل ہے. اور اس میں خاص کر فجر کی نماز، میٹھی نیند کا وقت ہوتا ہے، آرام کا تقاضا ہے، بدن تھکا ہوا ہے، جسم تھکا ہے، اور اپنی نیند کی قربانی دے کر پھر نماز میں آنا، یہ ایک سچا ایمان والا ہی کر سکتا ہے.
اگر دنیا کے کسی کام کاج کے لیے ہمیں صبح سویرے جلدی اٹھنا ہو، مثلا کسی کی جلدی ڈیوٹی ہو فجر سے پہلے، تو وہ تیار ہو کر روزانہ اپنی ڈیوٹی پر چلا جائے گا۔ اسے معلوم ہے کہ نہیں جاؤں گا تو اس میں میرا نقصان ہے، لیکن نماز کے لیے نہ آنے والا یہ نہیں سمجھتا ہے کہ میرا دین کا کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ دین پر جب ہم چلیں گے، اس پر عمل کریں گے، تو پھر اللہ کی طرف سے کامیابی کے وعدے ہیں، کامیابی کے فیصلے ہیں۔ اس لیے اپنے گھروں میں بھی دینی ماحول پیدا کیجیے، اپنی اولاد میں بھی دین پیدا کیجیے، علم پیدا کیجیے، کیونکہ بچپن میں جو چیز سیکھی جاتی ہے، جو سکھائی جاتی ہے، وہی چیز ہمیں بڑی عمر میں بھی کام آتی ہے۔ بچپن میں مکتب کے اندر، مدرسے کے اندر ہمیں یہ دعائیں سکھائی جاتی ہے، دعائیں معصورہ، بچے بڑی آسانی سے یاد کر لیتے ہیں اور فر پڑھتے بھی ہیں۔ اب ایک عمر کے بعد جب آدمی بڑا ہو جائے، شادی ہو جائے، اس کے بعد اسے کچھ یاد کرنے کے لیے دیجئے کہ صاحب یہ دعائیں یاد کر لیجئے، تو اس کے لیے رٹنا، یاد کرنا بڑا مشکل، وہ دماغ لڑا کے تھک جائے گا، زبان سے رٹ کے تھک جائے گا، یاد کیا بھول جاتا ہے، یاد کیا بھول جاتا ہے۔ لیکن بچپن میں یاد کی ہوئی چیز ہمیشہ یاد رہتی ہے۔ اس لیے بچپن سے اپنی اولاد میں دین پیدا کیجیے، دینی ماحول انہیں عطا کیجیے۔ موجودہ دور یہ وسائل کا دور ہے، مادیت کا دور ہے۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرا مکان اچھا ہو، میری سواری اچھی ہو، میرا کاروبار اچھا بن جائے، میرا بزنس اچھا ہو جائے، میں دنیا میں خوب نام کماؤں، دنیا میں مجھے ترقی نصیب ہو جائے، لوگ میری واہ واہ کرنے لگے، مجھے سیلیوٹ دینے لگے، میری تعریفات کرنے لگے۔ لیکن یہ دنیا کی چمک جب آنکھ بند ہوتی ہے وہاں تک، جیسے ہی آنکھ بند ہوئی وہاں کی ایک الگ دنیا ہے۔ یہ دنیا ایک نہ ایک دن ختم ہونے والی، ہم بھی ختم ہونے والے ہیں، اور یہ دنیا بھی ختم ہونے والی ہے۔ باقی رہنے والی ذات ایک اللہ کی۔ اس لیے جب دنیا ختم ہو جائے گی، دنیا کی ہر چیز ختم ہو جائے گی، تو اللہ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، بتائیے کہ آج بادشاہت کس کی ہے؟ جو دنیا میں بادشاہت کے بڑے بڑے دعوے کرتے تھے، اپنے اقتدار کے بڑے بڑے جلوے بکھیرتے تھے، وہ کہاں گئے؟ سب خاک کا پیون ہو گئے۔ اللہ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے؟ سب کہیں گے للہ الواحد القہار، اب تعالی شانو فرمائیں گے ایک اکیلے اللہ کی بادشاہت ہے، آج کسی کی بادشاہت نہیں۔ سب جتنے بھی بادشاہ اور سلاطین تھے زیر زمین دفن ہیں۔ اس لیے اپنی اولادوں میں جب دین آئے گا، دین کا ماحول ملے گا، ان کی اچھی تربیت ہوگی، تو وہ آخر تک دین پر چلنا اور دین پر عمل کرنا ان کے لیے آسان ہو جائے گا۔ کتنے بھولے بھالے مسلمان ایسے ہیں کہ جن کو کلمہ تک یاد نہیں ہے، نام مسلمانوں کا ہے، کلمہ پڑھائیے، پہلا کلمہ بھی مشکل سے یاد، اور دوسرا تو پوچھو ہی مت، تیسرا تو معلوم ہی نہیں۔ لیکن یہ مدرسے میں، مکتب میں بچوں کو استاد یاد کرواتے ہیں۔
بھئی پہلا کلمہ پڑھو بچوں، دوسرا پڑھو، پانچواں پڑھو، ایمان مجمل پڑھو، بچے فرفر سناتے، ایمان مفصل، یہ سب بنیادی چیزیں ہیں، عقائد کی چیزیں ہیں. آمنت باللہ، ایمان مفصل میں یہ عقیدے ہمارے مضبوط کیے جا رہے ہیں. آمنت باللہ کہ میں اللہ پر ایمان لایا، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر بھی ایمان لایا، وکتبہ اور اس کی ساری کتابوں پر ایمان لایا، ورسلہ اور جتنے بھی رسول اللہ نے بھیجے سب پر میرا ایمان ہے، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر بھی میرا ایمان ہے کہ مرنے کے بعد پھر جی اٹھنا ہے، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی کہ اچھی اور بری تقدیر یہ اللہ کی طرف سے ہے. ہمارے ساتھ اچھائی ہوتی ہے یا تقدیر میں برا لکھا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہے. والبعث بعد الموت اور موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر بھی ہمارا ایمان ہے کہ نہیں بھائی؟ کہ مرنے کے بعد ہمیں پھر جینا ہے، اور وہ لامحدود زندگی، وہاں موت نہیں آئے گی، وہاں کا جینا ہمیشہ کا جینا، وہاں کی خوشی ہمیشہ کی خوشی. دنیا میں تو صبح میں خوشی ہوتی ہے، شام کو غم، اگر شام کو غم ہے تو پھر صبح میں خوشی. لیکن وہاں آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا ہے اہل ایمان کے لیے خوشیاں ہی خوشیاں. جیسے آج جمعہ کا مبارک دن ہے، جنت میں بھی جمعہ کا مبارک دن ہوگا، اللہ کا دیدار ہوگا، اور اللہ کے دیدار سے بڑھ کر جنتیوں کے لیے کوئی بڑی اس سے بڑی نعمت نہیں ہوگی. اللہ کا دیدار ایمان والوں کے لیے جنت میں سب سے بڑی نعمت. وہاں قسم قسم کی نعمتیں، طرح طرح کے انتظامات اللہ نے کر کے رکھے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیں دنیا میں پاپڑ بیلنے پڑیں گے، یہاں محنتیں کرنی پڑے گی، یہاں اپنے آپ کو لگانا اور کھپانا پڑے گا. صحابہ اکرام نے کر کے دکھایا، کتنی محنتیں کی. اور صحابہ اکرام کا حال یہ تھا کہ وہ کسی سے مرعوب نہیں ہوئے، کسی سے متاثر نہیں ہوئے، کسی سے دبنے والی قوم نہیں تھی. وہ خوددار تھے، اللہ کے رسول کے جانثار تھے، دین حق پر مر مٹنے والے تھے. فاتح ایران حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب کسریٰ پر حملہ کیا گیا ایران میں تو آپ کو مذاکرات کے لیے دربار میں بلایا گیا. اس دور میں ایران یہ سپر پاور طاقت سمجھی جاتی تھی. تو دربار میں مذاکرات کے لیے بلایا. پہلے انہوں نے بطور تواضع کھانا پیش کیا، انہوں نے کھانا پیش کیا، دسترخوان لگایا. حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دسترخوان پر بیٹھے. اب دسترخوان پر جب کھانے کے لیے ایک نوالا اٹھایا، وہ اپنے ہاتھ سے گر گیا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے کہ جب کھانا ہاتھ سے نیچے زمین پر گر جائے اسے اٹھا لو اور اسے صاف کر کے کھا لو، اس لیے کہ اللہ کا رزق ہے، اور یہ معلوم نہیں کہ اللہ نے رزق کے کون سے حصے میں برکتیں رکھی ہے.
حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آ گئی کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ نوالا نیچے گر جائے اٹھا کر صاف کر کے کھا لو، یہ اللہ کا دیا ہوا رزق ہے۔ یہ حدیث یاد آ گئی، آپ نے وہ لقمہ اٹھانے کے لیے ہاتھ نیچے کیا، آپ کے پڑوس میں ایک صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے کوہنی مار کر اشارہ کیا کہ یہ کیا کر رہے ہو، یہ کسریٰ کا دربار ہے، دنیا کی سپر پاور طاقت ہے، یہاں ایسی حرکت آپ کریں گے تو یہ آپ کی وقعت اور آپ کی شان کے مناسب نہیں کہلائے، یہ لوگ سمجھیں گے کہ یہ بڑے ندیدہ قسم کے لوگ ہیں جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ نیچے گرا ہوا کھانا بھی اٹھا کر کھا لیتے ہیں۔ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت خوبصورت جواب دیا، فرمایا اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِي لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، کہ کیا میں ان بیوقوفوں کی وجہ سے، میں ان احمقوں کی وجہ سے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں؟ یہ لوگ مجھے اچھا سمجھے یا برا، مجھے میری عزت کرے یا مجھے ذلیل کرے، لیکن میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ نے وہ نوالا اٹھایا، صاف کر کے کھا لیا۔ بتائیے انہوں نے سنت پر عمل کر کے اپنی عزت کروائی ہے اور ذلیل ہو؟ سنتوں پر عمل کرنے میں عزت ہے، اس لیے فرماتے ہیں نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اور اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ سنت پر عمل کرتے جائیے، اللہ کا قرب نصیب ہو جائے گا۔ اس واقعے سے پہلے حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں صحابی مذاکرات کے لیے کسریٰ کے دربار میں جانے لگے۔ وہاں چونکہ سپر پاور طاقت تھی، گیٹ بنے ہوئے تھے، دروازے لگے ہوئے تھے، بڑے بڑے گیٹ۔ وہاں گیٹ پر پہنچے اندر داخل ہونے کے لیے، تو گیٹ کے اوپر جو دربان تھا، اس دربان نے آپ کو روک لیا، اس لیے کہ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ حضرات دور دراز سے سفر کر کے آئے تھے، اور سفر کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آپ کے کپڑے بھی میلے کچیلے ہوں۔ یہ دیکھ کر اس دربار نے کہا کہ تم یہ لباس پہن کر دربار میں داخل نہیں ہو سکتے، اگر تمہیں اندر داخل ہونا ہے تو یہ جبہ پہنیے اور پھر اندر داخل ہو۔ اس نے ایک جبہ نکال کر دیا۔ حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر کسریٰ کے دربار میں جانے کے لیے اس کا دیا ہوا جبہ پہننا شرط ہے تو ہمیں اندر داخل ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم اندر جائیں گے تو اسی لباس میں جائیں گے، اس لباس میں اگر اس سے ہم سے ملنا منظور نہیں تو پھر ہمیں بھی اس سے ملنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم تو واپس چلے جائیں گے۔ جو گیٹ پر دربار کھڑا تھا اس کے اندر پیغام بھیجا کہ یہ تو عجیب قسم کی مخلوق ہے، آپ کا دیا ہوا جبہ بھی پہننے کے لیے تیار نہیں، منع کرتے ہیں یہ لوگ۔ جب اندر پیغام بھیجا تو یہاں باہر حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ایک تلوار تھی، ٹوٹی پھوٹی تلوار، اس کے اوپر چیتھڑے لپیٹے ہوئے تھے، کپڑے سے اس کا ٹوٹا ہوا حصہ وہ لپٹا ہوا تھا، اس کو حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھیک کرنے لگے۔
اس دربار نے دیکھا تلوار کو تو کہا کہ آپ کی تلوار مجھے بتا سکتے ہیں؟ حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لیجئے دیکھ لیجئے۔ اس دربار نے وہ تلوار ہاتھ میں لی، اور دربان نے جب تلوار ہاتھ میں لی دیکھا کہ یہ تو ٹوٹی ہوئی تلوار ہے، گھسی پٹی تلوار ہے، معمولی سی تلوار ہے۔ وہ دربان کہنے لگا کہ کیا تم اس تلوار سے ایران کو فتح کرو گے؟ حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم نے ابھی تلوار دیکھی ہے لیکن تلوار چلانے والے ہاتھ نہیں دیکھے کہ یہ تلوار چلے گی کس ہاتھ سے۔ تلوار دیکھ کر فیصلہ مت کیجیے، اس کا فیصلہ تلوار چلانے والے کے اوپر ہے۔ تو کہا کہ اچھا تو اپنا ہاتھ بھی دکھا دیجیے۔ حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس دربان سے کہ اپنے قلعے کے اندر یا آپ لوگوں کے پاس تلوار کا وار روکنے کے لیے جو سب سے مضبوط ڈھال ہو وہ ڈھال منگوائی جائے۔ وہ ڈھال لائی گئی۔ حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک آدمی میرے سامنے اس کو لے کر کھڑا ہو جائے۔ جب ایک آدمی لے کر کھڑا ہوا آپ نے اس سے تلوار سے کپڑا ہٹایا، وہ ٹوٹی پھوٹی تلوار حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسم اللہ پڑھ کر ایک وار کیا، اس مضبوط ڈھال کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ وہ دربان تو بہت متاثر ہوا، وہ لوگ حیران ہو گئے۔ اندر بادشاہ کے پاس پیغام بھیجا کہ یہ تو عجیب قسم کے لوگ ہیں، کہ آپ کا دیا ہوا جبہ بھی لینے کے لیے تیار نہیں، اور ان کے پاس بظاہر دیکھنے میں تلوار ٹوٹی پھوٹی ہے لیکن ان کی تلوار نے ہمارے یہاں کی سب سے جو مضبوط ڈھال تھی اس کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے۔ حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ ان کو اجازت ملی کہ اسی کپڑے میں دربار میں داخل ہو جاؤ۔ وہ اندر داخل ہوئے۔ جب کسریٰ کے سامنے کھڑے ہوئے تو کسریٰ یہ کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اور سارے درباری اس کے سامنے کھڑے تھے۔ اس کے محل کا یہ دستور تھا اس کے دربار کا کہ وہ خود تو کرسی پر بیٹھتا اور درباری سارے کھڑے رہتے تھے۔ حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم محمد الرسول اللہ کے پیروکار ہیں، اللہ کے رسول کے امتی ہیں، اللہ کے رسول کے غلام ہیں، اور ہمیں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ یا تو سب برابر، یعنی یا تو ہمارے لیے بھی کرسی منگوائی جائے یا پھر کسریٰ بھی ہمارے ساتھ کھڑا رہ کر مذاکرہ کرے۔ ہمیں یہ منظور نہیں ہے کہ کسریٰ بیٹھا ہے اور اس کے سامنے کھڑے ہیں۔ اب یہاں تو بظاہر بے عزتی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ کسریٰ نے کہا کہ بھائی یہ عجیب قسم کے لوگ ہیں، کہا کہ ایران کی مٹی کا ایک ٹوکرا ان کے سر پر رکھ دو اور ان کو یہاں سے نکال دو دربار سے۔ وہ ٹوکرا حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر رکھا گیا، دربار سے نکل گئے اور جاتے ہوئے کہا کہ اے کسریٰ تو نے اپنے ہاتھوں سے ایران کی مٹی ہمارے حوالے کر دی۔ انہیں اشارہ تھا کہ بہت جلد ہم اس کو فتح کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی ٹوٹی پھوٹی تلوار والوں کی قسمت میں ایران کی فتح لکھی۔ وہ وقت بھی آیا کہ پھر صحابہ کرام نے ایران کو فتح کر لیا۔ تو صحابہ کرام نے دین پر چل کر اور اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل کر کے پوری دنیا میں اپنا لوہا منوایا۔ اور آج ہم ہیں کہ سنتوں پر عمل کرنے سے ہمیں ڈر لگتا ہے، ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے۔ اسد ملتانی مرحوم نے بڑی اچھی بات کہی
کسی کا آستانہ اونچا ہے اتنا کہ سر جھک کر بھی اونچا ہی رہے گا، اور ہنسے جانے سے جب تک تم ڈرو گے زمانہ تم پہ ہنستا ہی رہے گا۔ ہمیں ڈر ہے کہ اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کریں گے تو انگریز ہم پر ہنسیں گے، دنیا ہمارا مذاق اڑائے گی، قوم ہم سے ناراض ہو جائے گی، لیکن ہمیں کسی کی پرواہ نہیں، کسی کی ناراضگی سے ہم ڈرنے والے نہیں۔ ہم محمد رسول اللہ کے غلام ہیں، جئیں گے تو اللہ کے نبی کے امتی بن کر جئیں گے، اور مریں گے تو اللہ کے نبی کے امتی بن کر مریں گے۔ ہمارا جینا مرنا اسی پر ہے۔ صحابہ کرام نے بڑی محنت کی، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ اب تعالیٰ شان فرماتے ہیں جو ہمارے راستے کی محنتیں کرے گا ہم انگلی پکڑ کر اس کے لیے ہدایت کا راستہ آسان کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ بہت جلدی ہدایت عطا فرمائیں گے۔ یہ جمعہ کا مبارک دن ہے، اور اس دن میں مبارک گھڑی بھی ہوتی ہے، اس میں خوب دعاؤں کا اہتمام کرے، درود پاک کا اہتمام کرے، سورہ کہف کی تلاوت کرے، ہر جمعہ کو معمول بنا لے۔ درود پاک زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو 300 مرتبہ کم از کم، اور اگر اللہ ہمت دے تو 1000 مرتبہ، اور ہمت مل جائے تو 3000 مرتبہ۔ اور بہت سے اللہ کے بندے ایسے ہیں جو جمعہ کے دن 10 ہزار مرتبہ درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ یہ جمعہ کا دن عبادت کا دن ہے، نیکیوں کا دن ہے، اور اس میں ایک گھڑی آتی ہے کہ جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اب ایک جگہ مولانا نے بیان کیا کہ بھائی جمعہ کے دن ایک گھڑی آتی ہے، اس میں دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو ایک آدمی صبح سے بیٹھا فجر کے بعد سے، جو اینٹ آتی ہے مکان بنانے کے لیے اینٹ، وہ پتھر لے کر بیٹھا، اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا اس نے، اور پھر دعا کرنے لگا کہ اللہ اسے سونے کا بنا دے، اسے سونے کا بنا دے، اسے سونے کا بنا دے، کیونکہ اس نے سنا تھا کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی آتی ہے اس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اس نے رٹ لگائی کہ یہ پتھر سونے کا بن جائے، مانگ رہا ہے، صبح ہو گئی، دوپہر ہو گئی، شام ہو گئی، وہ شام کو دعائیں کرتا رہا، اے اللہ اس کو سونے کا بنا دے، یہ پتھر سونے کا بن جائے۔ پھر اٹھا کے دیکھتا ہے تو سونا نہیں بنا۔ اخیر میں مغرب سے پہلے وہ تھک ہار کر پورا دن اس نے رٹ لگائی، اب تھوڑا نا امید ہو گیا کہ اب یہ سونا بننے والا نہیں ہے۔ اس نے تھک ہار کر اخیر میں کہا کہ اگر سونا نہ بنے تو کم از کم لوہا بن جائے، بس اس کی زبان سے یہ نکلنا تھا، اور دعا کی قبولیت کی گھڑی وہی تھی۔ اس نے اٹھا کر دیکھا تو وہ پتھر لوہے کا بن گیا۔ اگر اس وقت اس کی زبان سے نکلتا کہ سونے کا بن جائے تو پتھر سونا بن جاتا۔ معلوم یہ ہوا کہ ہمارے اندر جو ہے لالچ زیادہ ہے، صبر نہیں ہے، ہمیں سب چیز پھٹافٹ چاہیے، جلدی چاہیے۔ امیر مالدار بھی جلدی بننا ہے، شارٹ کٹ، کوئی ایسا راستہ بتاؤ شارٹ کٹ میں امیر بن جاؤ، میری کوٹھی بنگلے بن جائے، میری گاڑیاں ہو جائے، فیکٹری کا مالک بن جاؤ، کارخانے دار بن جاؤ۔ کوئی چیز جلدی نہیں ملتی۔ اور جنت کے بھی ہم لوگ حقدار ہیں، آپس میں بات کرتے ہیں کہ اپنے لیے تو جنت فکس ہے نا، دوسرا کہتا ہے کہ اپنے لیے تو اللہ نے بنائی، ورنہ اتنی بڑی جنت خالی رہے گی کیا؟ تو جنت میں جانے کے لیے محنتیں کرنی پڑے گی، نمازوں میں آنا پڑے گا، قرآن کریم کو پڑھنا پڑے گا، دین کی تبلیغ کرنی پڑے گی،
تب جا کر اللہ تعالیٰ جنت میں داخلہ ہمارے لیے آسان فرمائیں گے۔ ماشاءاللہ آپ کے یہاں کا ماحول اچھا ہے، جمعہ کے دن مسجدیں بھری ہے، اللہ کرے کہ ہر نماز میں اس طرح ہماری مسجدیں بھر جائے، جس طرح یہاں نمازی اس وقت ہیں 5 وقتہ نمازوں میں نمازی اتنے ہو جائے کہ مسجد کمیٹی والے کو سوچنا پڑے کہ اب دوسرا منزلہ کب چڑھائے، تیسرا منزلہ کب چڑھائے، نمازیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، مسجد چھوٹی پڑ رہی ہے۔ لیکن یہاں دیکھیے عصر کی نماز میں یہی 2 صف مشکل سے، مغرب میں 1 آدھ صف اور بڑھ جاتی ہے، عشاء میں تو پھر 2 میں سے بھی 1 ہو جاتی ہے، اور فجر میں تو امام مؤذن اور 2-4 بوڑھے لوگ ہوتے ہیں۔ نہیں، اپنی زندگی میں نماز کو لائے، اپنی زندگی میں دین کو زندہ کرے، اپنی زندگی میں اعمال کو زندہ کرے، تب جا کر اللہ تعالیٰ فتوحات کے دہانے کھولیں گے، ترقیات کے دہانے کھول دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے قاری قمر الاسلام صاحب کا حکم تھا، اور ان کے استاد یہاں قاری صاحب بھی تشریف فرمائے، ان کا بھی حکم تھا کہ بھائی جمعہ سے پہلے ہماری مسجد میں دین کی نسبت سے تھوڑی دیر بات ہو جائے۔ اس نسبت سے یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا مل بیٹھ کر سننا اور سنانا قبول فرما لے۔ ہم سب کی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ برکتیں ڈال دے، سب کی عمر میں، صحت میں، کاروبار میں، جان مال میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ام الہدا جو ہے ان کا آپریشن ہوا ہے، ان کی صحت کے لیے دعا بھی فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ آپریشن کو کامیاب بنائے اور مکمل صحت اور شفا عطا فرمائے۔ سنتیں باقی ہے، وہ حضرات سنتیں پڑھ لیں۔